السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانوں پر بالوں کا نکل آنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا اس سے نیک فعلی مراد لی جاتی ہے یا اس سے بد فعلی مراد لی جاتی ہے؟ کیا یہ اچھائی کی علامت ہے یا برائی کی علامت ہے؟ کیا کانوں پر بالوں کے نکل آنے سے کیا گھر میں رزق میں برکت ہوتی ہے یا بے برکتی ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں، ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں جو مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت 3 بلائیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ 3 بلائیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 1 جنون، یعنی انسان سے اس بلا کو، مسلمان بندے سے جنون کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ مسلمان بندے سے اس پاگل پن سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ایک چیز ہو گئی، جنون سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے، پاگل پن سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہے کوڑ کی بیماری، اور تیسری چیز ہے برس، یعنی بدن پر سفید دھبے نکل آنا، سفید داغ نکل آنا۔ تو ان 3 بلاؤں سے اللہ رب العزت مسلمان بندے کی حفاظت فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے حساب میں تخفیف فرما دیتے ہیں، یعنی اس کا حساب کتاب اللہ رب العزت آسان کر دیتے ہیں۔ تخفیف کا مطلب ہے ہلکا کر دینا، آسان کر دینا۔ اور جب بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی طرف جھکنا نصیب کرتا ہے، یعنی جب بندہ 60 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف جھکنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو بندہ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف وہ جھکنے لگتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے۔ اور جب بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، 80 سال کا، 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو اب ہم اس چیز کو سمجھیں گے، کیا بالوں کا نکل آنا حقیقت میں اس چیز سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز وائرل ہو جاتی ہے، ہر ایک چیز سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے، تو اس حدیث کو ہر آدمی اسی کانوں پر بالوں کے نکل آنے سے اسی سے فٹ کرتا ہے، اسی سے اس کو جوڑ دیتا ہے، جبکہ ایسا کوئی خاص تعلق اس حدیث کا اور کانوں کے اوپر بالوں کے نکل آنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ انسان جو مسلمان بندہ ہے، اللہ رب العزت نے مسلمان کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، اور اسی طریقے سے جیسے وہ آہستہ آہستہ اپنی عمر کو پہنچتا رہتا ہے اور بڑھاپے تک پہنچتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کے بڑھاپے کا لحاظ رکھتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تو اتنا بوڑھا ہو چکا، اب تو میری طرف آ جا، اب تو میری طرف جھک لے، اب تو مجھے یاد کر لے، میں تیرے لیے تیرے ہر کام کو آسان کر دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تو انسان کی اور مسلمان کی اس بڑھاپے کی عمر کا لحاظ رکھا ہے، نہ یہ کہ کانوں کے اوپر بالوں کے آنے سے کوئی اچھا فعل مراد لیا جائے یا کوئی بدفعلی مراد لی جائے، یعنی کوئی برائی مراد لی جائے، یا پھر جو ہے گھر میں رزق کے بڑھنے کا سبب مراد لیا جائے۔ ایسی چیزوں کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانی جسم ہے، نکل آتے ہیں بال، اس کا اس چیز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو ہر بات کو سوچ کر، سمجھ کر اور پھر اس کو آگے شیئر کرنا ہے لوگوں تک، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ حقیقت میں اس حدیث کا کانوں کے بالوں سے جو ہے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بالکل ظاہر سی بات ہے، صاف بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی فضیلت بیان فرمائی، نہ یہ کہ کانوں کے اوپر بال نکل آئے تو اس کی فضیلت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین کو صحیح سمجھنا ہے،
قرآن اور حدیث کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ آج کل لوگ ہر چیز کو ہر چیز سے جوڑ دیتے ہیں، تو ہر چیز کو جو ہر حدیث کو اور ہر قرآن کی آیت کو ہر چیز سے ہمیں نہیں جوڑنا ہے، بلکہ اس کے مطلب کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ آخر کیا ہے اصل وجہ۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بھائی انسان کا جسم ہے، انسان کا بدن ہے، جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا، تو یہ انسانی چیز ہے، کہیں سے بھی بال نکل آ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی کے نہیں بھی نکلتے، اور یہ 1 2 3 4% لوگوں کے بال نکل آتے ہیں اور بڑھاپے میں نکل آتے ہیں، تو اس کی کوئی اس چیز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔